السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں سورہ فاتحہ کے لغات میں کیا معنی ہیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کا حق ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہر لغات الحمد حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ عربی میں تعریف کے لیے کئی الفاظ آتے ہیں۔ حمد، مدح، شکر اور ثنا میں فرق۔ حمد، مدح، شکر، ثنا، اللہ تعالیٰ نے حمد کا لفظ چنا ہے جو بلا وجہ نہیں۔ شکر کے معنی احسان کے اقرار اور اس پر قدردانی کے اظہار کے ہوتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لفظ استعمال ہو تو صرف قدردانی کے معنی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حمد اس سے زیادہ مکمل لفظ ہے، کیونکہ حمد صرف احسان کے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر حسین شے کے حسن کے احساس اور اس پر اظہار پسندیدگی اور قدردانی کا نام بھی ہے، بس یہ لفظ زیادہ وسیع ہے۔ دوسرا لفظ ثنا ہے۔ ثنا کے اصل معنی دہرانے کے ہوتے ہیں، اور تعریف کو ثنا اس لیے کہتے ہیں کہ ذکر خیر لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور لوگ وقتاً فوقتاً اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ثنا میں ذاتی تجربہ سے زیادہ لوگوں میں ذکر خیر کے پھیلنے کی طرف اشارہ ہے، اور گویا ایک خوبی ہے، لیکن بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو ذاتی تعلق ہوتا ہے اس پر یہ لفظ اس قدر روشنی نہیں ڈالتا جس قدر کہ مدح کا لفظ ڈالتا ہے، کیونکہ یہ لفظ ذاتی تشکر اور احسان مندی پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ مدح کے معنی اب رہا مدح سو مدح کا لفظ جھوٹی اور سچی دونوں قسم کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حمد صرف سچی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے احثوا فی وجوہ المداحین التراب۔ مسند احمد بن حنبل، حدیث المقداد، جھوٹی تعریف کرنے والوں کے منہوں پر مٹی ڈالو۔ اسی طرح مدح ان اعمال کے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو بغیر اختیار کے ہوں، لیکن حمد انہی اعمال کے متعلق ہوتی ہے جو اختیار اور ارادہ سے کی جائیں۔ بس حمد کا لفظ مدح سے بہرحال افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق زیادہ مناسب۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ ثنا ایسی تعریف پر دلالت کرتا ہے جو لوگوں میں پھیل جائے، اور یہ بھی ایک خوبی ہے، اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حمد کے لفظ سے یہ خوبی پیدا نہ ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمد کے الفاظ سے یہ خوبی بھی پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ الف لام استغراق کے معنی دیتا ہے، یعنی تمام افراد کو اپنے اندر شامل کر لیتا ہے۔ پس الحمدللہ کے معنی ہوئے بس قسم کی تعریف، یعنی سب قسم کی تعریف اور ہر شخص کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، اسی کا حق ہے۔ ان معنوں میں ذکر خیر کی کثیر اشاعت آ جاتی ہے، بلکہ ثنا سے بھی زیادہ اس عبارت سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اشاعت کا مفہوم نکلتا ہے۔ رب کے معنی انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام کے ہیں، یعنی کسی چیز کو پیدا کر کے تدریجی طور پر کمال تک پہنچانا۔ خالی تربیت کے معنی بھی یہ دیتا ہے، خصوصاً جب کہ انسان کی طرف منسوب ہو۔ مثلاً قرآن کریم میں ماں باپ کی نسبت آتا ہے، کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے اس وقت میری تربیت کی جب کہ میں چھوٹا تھا۔ رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں،
اسی طرح سردار اور متاع کے بھی، جیسے قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے اذکرنی عند ربک، سورہ یوسف آیت نمبر 43، اور مسلح کے بھی معنی ہیں۔ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بغیر اضافت کے مطلق رب کا لفظ کبھی غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ مثلا رب الداری گھر کا مالک، رب الفرسی گھوڑے کا مالک تو انسان کو کہہ سکتے ہیں، مگر جب خالی یہ کہیں کہ رب نے یوں کہا ہے یا کیا ہے تو اس کے معنی صرف اللہ تعالیٰ کے ہوں گے۔ رب کے معنی مفسرین نے خالق کے بھی کیے ہیں۔ العالمین عالم کی جمع ہے اور مخلوق کی ہر صنف اور قسم عالم کہلاتی ہے، اور عالمون یا عالمین کے سوا اس کی جمع علالم یا عوالم بھی آتی ہے، اور غیر ذوی العقول کی صفات میں سے واو نون یا نون سے صرف عالم یا یاسم دو لفظوں کی جمع بنتی ہے، اور عالم مخلوق کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے خالق کا پتہ لگتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ عالمون کی جمع عالمون یا عالمین تب بنائی جاتی ہے جبکہ ذوالعقال کا ذکر ہو، مثلا انسان، فرشتے وغیرہ، مگر یہ قاعدہ لغت کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے محاورے کے بھی خلاف۔ لغت کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس پر شاہد ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین قال لمن حوله الا تستمعون قال ربکم ورب آبائکم الاولین قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون۔ سورہ شعراء آیت نمبر 24 تا 29۔ اس آیت میں عالمین میں انسانوں کے سوا آسمان، زمین اور ان کے درمیان کی سب اشیاء، اور مغرب اور مشرق اور ان کے درمیان سب اشیاء کو عالمین میں شامل بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ حامیم سجدہ میں ہے قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سواء للسائلین۔ حامیم سجدے میں آیت نمبر 10 to 11۔ اس آیت میں بھی زمین اور پہاڑوں وغیرہ کو عالمین میں شامل کیا گیا ہے۔ العالمین کی تشریح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی تحریر فرماتے ہیں ان العالمین عبارۃ عن کل موجود سوى اللہ سواء کان من عالم الارواح او من عالم الاجسام او كالشمس والقمر وغیرہما من الاجرام۔ اور یہ اعجاز المسیح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 139 and 140۔ یعنی عالم سے مراد جاندار اور غیر جاندار سب اشیاء ہیں۔ اسی طرح سورج، چاند وغیرہ کی
قسم کے اجرام، فلکی، غرض، سب جاندار یا غیر جاندار اس میں شامل ہیں۔ جو صرف ذوالعقول کے لیے اسے قرار دیتے ہیں وہ ما ہوا الا ذکر للعالمین۔ القلم، سورہ قلم آیت نمبر 53 کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال درست نہیں، کیونکہ جب اس کا استعمال غیر ذوالعقول کے لیے قرآن کریم میں موجود ہے تو اس آیت کے متعلق صرف یہ کہا جائے گا کہ عام لفظ خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے، چنانچہ قرآن کریم میں یہی لفظ اس سے بھی خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ اے یہود، ہم نے تم سب کو جہانوں پر فضیلت دی ہے، حالانکہ مراد صرف اپنے زمانے کے لوگ ہیں، نہ کہ ہر زمانے کے لوگ، کیونکہ خیر الامم مسلمانوں کو کہا گیا ہے۔ بس خاص معنوں کا استعمال، جبکہ عام معنوں میں یہ لفظ استعمال ہو چکا ہے، اس کے معنوں کو محدود نہیں کرتا، اور حق یہی ہے کہ عالمین میں ہر قسم کی مخلوق شامل ہے، خواہ جاندار ہو یا غیر جاندار۔ تفسیر الحمدللہ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، نہ یہ کہ ہم کرتے ہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین فرمایا ہے۔ اس طرح کئی معانی پیدا کر دیے گئے ہیں۔ اول مصدر کے استعمال سے معروف اور مجہول دونوں معنی پیدا کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ بھی کہ سب حمد جو مخلوق کر سکتی ہے یا کرتی ہے خدا تعالیٰ کو ہی پہنچتی ہے، اور وہ سب قسم کی تعریفوں کا مستحق ہے۔ کوئی اچھی بات نہیں جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، اور کوئی بری بات نہیں جس سے وہ پاک نہ ہو، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی صحیح حمد کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ بندے بندے کی تعریف کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ غلط ہوتی ہے۔ بعض دفعہ جس قدر کسی میں خوبی ہوتی ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اور بعض دفعہ ایسی تعریف کرتے ہیں جو موصوف میں پائی نہیں جاتی۔ بس اصل حمد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، بلکہ دوسرے لوگ تو الگ رہے، انسان خود اپنی نسبت رائے قائم کرنے میں غلطی کر جاتا ہے اور اپنی طاقتوں کا غلط اندازہ لگا لیتا ہے، مگر جو بات خدا تعالیٰ بندے کے متعلق فرماتا ہے نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی۔ اگر الحمد کی بجائے الحمد یا نحمدو کے الفاظ ہوتے تو یہ معنی پیدا نہ ہو سکتے تھے۔ نیز اگر حمد کا صیغہ فعل استعمال کیا جاتا، یعنی یہ کہا جاتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں، تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید انسان اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ انسان کی حمد محدود ہوتی ہے، اور وہ صرف اپنے علم کے مطابق حمد کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ میں اس کے سوا غیر محدود اسباب حمد کے اور بھی پائے جاتے ہیں۔ غرض احمدو یا نحمدو سے معنی پیدا ہو سکتے تھے، وہ بھی الحمد میں پائے جاتے ہیں، اور ان سے زائد بھی، اس لیے الحمدللہ کے الفاظ کا اس مختصر سورہ میں رکھنا جو سب مطالب کی جامع ہے ضروری تھا۔ بے شک قرآن کریم میں حمد مخلوق کی طرف بھی منسوب ہوئی ہے، جیسا کہ فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ لیکن کہیں بھی احمدو یا نحمدو کے الفاظ
مخلوق کی طرف منسوب نہیں ہوئے۔ گو نسبح اور نقدس کے الفاظ یا یسبح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں اس امر کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ خالص حمد کا مکمل طور پر سمجھنا بندے کی شان سے بالا ہے۔ حدیثوں میں یہ الفاظ آتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں الفاظ کے اور معنی ہوتے ہیں اور بندے کے کلام میں اور۔ بندہ جب اپنی طرف سے ایک لفظ بولتا ہے تو اس کے معنی اتنے وسیع نہیں لیے جاتے جتنے وسیع کے اس وقت لیے جاتے ہیں جب خدا تعالیٰ کے کلام اور پھر کلام شریعت میں وہ الفاظ آئیں۔ للہ کے الفاظ سے اس شبہ کو بھی دور کیا ہے کہ حمد تو انسانوں کی بھی کی جاتی ہے۔ پھر سب تعریف خدا تعالیٰ کی کس طرح ہوئی، اور وہ اس طرح کے لام ملکیت ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ پس لام کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد حقیقی ہوتی ہے اور غیر اللہ کی تفیلی، کیونکہ انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں ذاتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا شدہ ہوتی ہیں۔ پس جو تعریف کسی انسان کی جاتی ہے اس کا بھی اصل مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ آیت کے مطالب الحمدللہ کی آیت کے 10 مطالب ہیں۔ اس آیت کے بعض مطالب ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اس جہاں کا خالق سب نقصوں سے پاک اور سب خوبیوں کا جامع۔ نمبر 2، وہ تمام مخلوق کی کنہ اور حقیقیت سے واقف ہے اور اس کے سوا کوئی شخص بھی کسی چیز کا کامل ماہیت سے واقف نہیں۔ اس دعوے کا روشن ثبوت سائنس کی ترقی سے مل چکا ہے۔ مختلف اشیاء کی تحقیق میں سینکڑوں علماء لگے ہوئے ہیں، لیکن اب تک ادنا سے ادنا شے کی کامل حقیقت سے بھی کوئی آگاہ نہیں ہو سکا اور ہر چیز کے متعلق تازہ انکشافات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، خدا تعالیٰ کامل حمد کا مالک تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ رب العالمین ہو۔ اگر رب العالمین نہ ہو تو وہ کامل حمد کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح اس کا جسمانی نظام سب کے فائدے میں لگا ہوا ہے، اس کا روحانی نظام بھی سب پر حاوی ہے، اور کوئی ملک اور کوئی قوم روحانی ترقی کے سامانوں سے محروم نہ ہو۔ پس اگر کوئی الہام کسی خاص قوم سے مخصوص ہے تو دوسری قوم کے لیے الگ الہام نازل ہونا چاہیے، اور جب دوسری قوموں کے لیے الگ الہام نازل نہ ہو تو ایسے وقت میں جو الہام نازل ہو وہ سب دنیا کی ہدایت کے لیے ہونا چاہیے۔ پس جو مذاہب اس امر کے قائل ہیں کہ الہام صرف انہی کی قوم کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، یا یہ کہ نجات صرف انہی کی قوم یا مذہب کا حق ہے، غلطی پر ہیں۔ نمبر 4، انسانوں کے اندر جس قدر کمالات ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اس لیے جو نیکی بھی وہ کریں اس کی تعریف کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نمبر 5، حمد کو ربوبیت عالمین کے ساتھ وابستہ کر کے یہ بتایا ہے کہ حقیقی خوشی انسان کو اسی وقت ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ کی صفت رب العالمین ظاہر ہو۔ جو شخص اپنے فائدہ پر خوش ہوتا ہے اور دنیا کے نقصان کی طرف نگاہ نہیں کرتا وہ اسلام کی تعلیم کو نہیں سمجھتا۔ حقیقی خوشی یہی ہے کہ سب دنیا آرام میں ہوں۔ نمبر 6، یہ فرما کر کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے ربوبیت کا محل ہے، یعنی ارتقاء کے قانون کے ماتحت ہے۔ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں جس کی ابتدا
اور انتہا یکساں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز تغیر پذیر ہے اور ادنیٰ حالت سے ترقی کر کے اعلیٰ کی طرف جاتی ہے، جس سے دو امر ثابت ہوتے ہیں۔ اول، خدا تعالیٰ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، کیونکہ جو چیز ترقی کرتی ہے اور تغیر پکڑتی ہے وہ آپ ہی آپ نہیں ہو سکتی۔ آیت ہاذا میں مسئلہ ارتقاء کے درست ہونے کی طرف اشارہ۔ دوسرا، ارتقاء کا مسئلہ درست ہے، ہر شے ادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف گئی ہے، خواہ انسان ہوں، خواہ حیوان، خواہ نباتات ہوں، خواہ جمادات، کیونکہ رب العالمین کے معنی یہ ہیں کہ ہر شے کو ادنیٰ حالت سے اعلیٰ کی طرف لے جا کر اللہ تعالیٰ کمال تک پہنچاتا ہے۔ بس ثابت ہوا کہ ارتقاء کا مسئلہ دنیا کی ہر شے میں جاری ہے۔ نمبر 7، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء مختلف وقتوں اور مدارج اسٹیج میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ رب کے معنی ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، چیز کو مختلف وقتوں اور مختلف درجوں میں ترقی دے کر کمال تک پہنچانا، نہ کہ ایک ہی کڑی کو مکمل کرنا۔ نمبر 8، یہ بھی معلوم ہوا کہ ارتقاء اللہ تعالیٰ کے وجود کے منافی نہیں، کیونکہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ارتقاء کے ذریعے سے پیدائش خدا تعالیٰ کے عقیدے کے خلاف نہیں پڑتی، بلکہ اس سے وہ حمد کا مستحق ثابت ہوتا ہے، اسی لیے رب العالمین کے ساتھ الحمدللہ کے الفاظ استعمال فرمائے۔ نمبر 9، انسان لا متناہی لا امتناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کو لا امتناہی ترقیات کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ فرماتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کی مخلوق کو ادنیٰ حالت سے اٹھا کر اعلیٰ تک پہنچاتا ہے، اور یہ مضمون صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہر مقام اور درجے سے اوپر کوئی اور درجہ تسلیم نہ کیا جائے۔ نمبر 10، سب سے آخر میں یہ کہ اس سورے کو جو سب سے پہلی سورت ہے اور قرآن کریم کے مطالب کا خلاصہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل حمد اب شروع ہوگی، کیونکہ اسلام جو رب العالمین کی صفت کا کامل مظہر ہے، سب دنیا کی طرف آیا ہے، اور جسمانی عالم کی طرح روحانی عالم میں بھی اتحاد پیدا کر دیا گیا ہے۔ پہلے جب مختلف اقوام کی طرف الگ رسول آتے تھے، بعض نادان متبع دوسرے انبیاء کی تعلیم کو غلط سمجھ کر ان کی تردید کرتے تھے۔ ہندو کہتے ہیں ہم یہود اور نہیں جانتے پر میشور جانتے ہیں، یہود پر میشور پر ہنسی اڑاتے ہیں، لیکن اسلام کے ظہور سے سب دنیا کے لیے ایک دین ہو گیا، اور ہندی اور چینی اور مصری اور ایرانی اور مغربی اور مشرقی سب خدا کی تعریف میں لگ گئے، اور یہ تسلیم کیا گیا کہ ہر قوم کا خدا الگ نہیں ہے، بلکہ سب اقوام کا خدا ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔